إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت احکم الحاکمین مالک الملک ان آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہے، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے. حضرات گرامی، مطالعہ ادیان کے شوق نے مجھ ناچیز کو یہ راہ دکھائی کہ بطور ایک ادنا طالب علم میرے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ میں اپنی نصاب کے مطابق تقابل ادیان کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں. مجھے امید ہے کہ میری کوتاہیوں اور نقصوں سے رد بصر کیا جائے گا، اور وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہم سب انشاءاللہ العزیز کوشش جاری رکھیں گے. مفکرین اسلام کا تقابل ادیان پر تمام ذخیرہ میرے نزدیک نہایت ہی مستند معلومات کا حکیم مرقع ہے. غیر مسلم مصنفین نے ہمیشہ حقائق کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر قلب سلیم اور فکر تعمیری نہ ہو اس وقت تک تحقیق کا معیار عادلانہ نہیں ہو سکتا. مستشرقین نے جب اسلام کو اپنی غلط تحقیقات کا نشانہ بنایا، انہوں نے اسلام کی مستند تاریخ، اس کے حقائق اور احادیث کا جو مستند ذخیرہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح کی صحیح روایات کو نظر انداز کر کے غیر مستند اور غلطی روایات کو اپنا اولنا بچھونا بنایا. چنانچہ جب میں نے ایک اہم موضوع کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا، اندازہ ہوا کہ نہایت ہی مرغوب ترین موضوعات بھی کتنی کشیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے دنیا کے بڑے بڑے خوفناک مسائل عالم اسلام کو درپیش ہیں، اور عالم اسلام دشمن طاقتوں کے اتحاد اور سازشوں کی کثرت کے اعتبار سے مصائب و آلام کا شکار ہو چکا ہے. ہر طرف الحاد اور بے دینی کا پرچار زوروں پر ہے، اور مسلمان کی مذہبی سوچ پر تارے لگائے جا رہے ہیں اور انہیں فنڈامنٹلسٹ ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے. عیسائیت جو کہ ایک خود ساختہ مذہب کی شکل ہے،
صلیبی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد پھر مصر چنگاری کے ابھرنے لگا ہے اور اسلام کے مضبوط قلعہ سے پھر ٹکر لینے کی کوشش کرنے لگا ہے، اور یورپ زدہ کچھ مسلمانوں کو اپنے دام تدبیر میں پھنسانے لگا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خود ساختہ مذاہب میں دلیل، روشن کتاب اور حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف لالچ اور فریب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، بے شک باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہونے والا ہی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے۔ یقیناً مذاہب باطلہ کے پیروکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مذہب حق صرف اور صرف اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی سچائی کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کو ان مسائل و آرام سے نمٹنا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق مسائل کا صحیح ادراک کروں اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے ارباب علم و دانش کی نظر کروں، تاکہ ان میں اتنا بڑا حوصلہ پیدا ہو کہ اس اہم چیلنج کو، جو آج کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑے عزم سے قبول کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بڑا ہی بنیادی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اسی لیے عبادت کی صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی یہ حکم جاری فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، بس جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم۔ لہذا قرآن مجید نے یہ بھی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ارضی کا کوئی بھی ذریعہ ہدایت رہنمائی سے خالی نہیں چھوڑا۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیجا گیا۔ طاغوت اور اس کے پجاریوں اور رحمان کے بندوں کے درمیان حق اور باطل کا معرکہ روز اول سے جاری ہے، جیسا کہ یہ شعر اس بات کی غمازی کرتا ہے سفید کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مستقبی سے شرار بولا۔ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری پوری زندگی کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور تعلیمات الہیہ کو پس پش ڈالا، وہ اللہ کے غیظ و غضب کے علاوہ آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیے گئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان سے گناہ دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں کے باغوں میں لے جاتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کو جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتری قائم رکھتے تو اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے جو کچھ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ الہامی کتب کے ماننے والوں کے لیے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے
یہ احسان عظیم کیا ہے کہ اس آخری دستور حیات قرآن مجید حفاظت اور بقا و دوام کی ذمہ داری. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھوائے گئے اور آپ کے قرآن اپنی اصل شکل میں امت مسلمہ کے پاس ایک مصحف کی صورت میں محفوظ ہیں، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد گرامی ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بآخرین. رواہ مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے کتنی قوموں کو سربلندی عطا کی، اور کتنی قومیں اس قرآن مجید پر عمل نہ کرنے سے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت اور خواری میں مبتلا کر دی جائیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار فتنوں سے بچانے والی کتاب صرف قرآن مجید ہے. یہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والی کتاب ہے. یہ وہ علمی خزانہ ہے جس کے حاصل کرنے سے قدردان علم کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے، اور کثرت سے تلاوت سے دل اچاٹ نہیں ہوتے، اور نہ ہی امتداد زمانہ کے پھپیڑے اس کو پرانا کر سکتے ہیں. اس میں سابقہ اقوام کی ہدایت اور ضلالت اور عروج و زوال کی مصدقہ خبریں موجود ہیں. ہاں یہ وہ نادر کتاب ہے کہ جس کے اندر بیان کردہ عجائبات کی کوئی حد نہیں. جس نے اس کو تھاما اس نے عدل کیا، اور وہی راہ صراط مستقیم ہوا، اور دنیا کی قیادت اور سیادت اسی نے لی. اس لیے قرآن اپنے ماننے والوں کو اپنی آیات پر غور و فکر کی کھلی کھلی دعوت دیتا ہے، تاکہ قرآن اور فہم قرآن کی امت مسلموں کو جو سخت ضرورت ہے وہ اس کو حاصل کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.